أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں. اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر حمد و ثنا کے بعد مستقل تشریف لانے والے احباب جانتے ہیں کہ آج کا موضوع جو 3 جمعات سے مسلسل جاری ہے، غفلت کی بیماری کے بارے میں چل رہا تھا. سب سے پہلا کہ اس کی علامتیں کیا تھی. گزشتہ موضوع تھا کہ وجوہات کیا ہے، اور آج اس کا علاج کیسے ممکن ہے. وقت کم ہے. ایک بیماری کے بہت سارے نسخے موجود ہوتے ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کو اپنا کر ہم اس روحانی بیماری سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، دین بھی چلا جاتا ہے. یہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی مشکلات میں ڈال دیتی ہے. یہ دوسرے لوگوں سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے. یہ غفلت ایسی بیماری ہے کہ جو روحانی ہے، اور روحانی بیماری کا علاج بھی قرآنی ہونا چاہیے، کیونکہ روحانیت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور روح کا علاج دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج اللہ کے پاس ہوتا ہے. تو چند ایک باتیں اس حوالے سے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے سبب یہ تھا، اس بیماری کا سبب یہ پہلا تھا کہ انسان اللہ سے واقف نہیں ہوتا، دین سے واقف نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، جس کی بنا پر یہ بیماری آتی ہے. تو لہذا اس کمی کو دور کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، سیکھتے رہنا چاہیے. انسان کی کوئی ایسی عمر نہیں ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے. ہمیشہ سیکھتا ہے انسان، اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے، مسلسل چلتے رہنا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ مرحلے ہیں سیکھنے کے، اور اس کے بعد ہم
دین یا علم کی طرف آتے ہی نہیں ہے. وہ دنیا کا ہے یا وہ دین کا ہے. ایک یہ کہ ہم نے ایک تعلیمی مرحلہ رکھا ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے انسان جب جوان ہو اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کرے گا. جب کسی نوکری پہ لگ جائے گا اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں رہے گی. پہلا کنسپٹ یہ ہے، تصور پایا جاتا ہے کہ اتنی تعلیم ہے. ہاں اس جاب کے اندر ترقی چاہنے کے لیے وہ پڑھتا رہتا ہے. اسی طرح اتنی دیر تک ہی جب بچہ پرائمری تک مڈل تک جاتا ہے تو ہم مسجد میں بھیجتے ہیں یا قاری صاحب کو گھر پہ بلا لیتے ہیں، تھوڑا بہت وہ ناظرہ پڑھ لے. اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد نوکری ختم ہو گئی ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی اس طرف نہیں آتے. بعض دوسرے ممالک میں صورتحال یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی لوگ ایم فل بھی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. لہذا یہ سوچ ہی ختم کرنی چاہیے کہ کوئی اس کی عمر مقید نہیں ہے، کوئی عمر کا لحاظ نہیں. ہر وقت انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ بھی فرماتے ہیں علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. یہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا جاہل ہے، روشنی عالم ہے. جو کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کی کثرت مانگی ہے، کسی دنیا کے اندر کسی چیز کا کثرت کا سوال کیا ہے، زیادہ مل جائے، وہ ساری زندگی ایک ہی چیز کا سوال کیا ہے. اور اللہ نے بھی حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. وہ یہی مانگتے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا مال کے میرے ربی زدنی مالا نہیں کہا کبھی بھی، ربی زدنی اولادا نہیں کہا کبھی بھی، ربی زدنی علما، علم مانگتے رہے. حالانکہ ان کا علم اوپر سے ڈائریکٹ پہنچتا تھا، لیکن پھر بھی یہی دعا رہتی تھی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. وہ آپ کو میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا. مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ آرنلڈ کے ساتھ، وہ آرنلڈ وہ ہیں جو کہ علامہ اقبال کے بھی اس فلسفے کے استاد ہیں، اور ان کی بڑی وہ قدر کرتے تھے. علامہ اقبال بڑا احترام کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. ایک نظم بھی ان کے بارے میں لکھی. تو یہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، بحری جہاز پہ تھے، اور راستے میں طوفان شدید آیا، جہاز کو خطرہ لاحق ہو گیا، کچھ انجن خراب ہو گیا، قریب تھا کہ ڈوب جائے. لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی، بھاگم دوڑ لگ گئی ہے ایک طرف. تو ایک طرف مولانا شبلی نعمانی خود بیان کرتے ہیں، میں نے آ کر دیکھا تو آرنلڈ جو نا بک پکڑی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں. تو جس طرح بندہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہو، ان سے آ کر انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کہ طوفان آ گیا ہے، ہم ڈوبنے کے قریب ہیں، توجہ کتاب پر ہی ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے. تو پھر آپ پھر بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں کتاب چھوڑ دوں گا کیا پھر ہم بچ جائیں گے؟ تو کیوں نہ جو چند منٹ میرے پاس ہیں وہ بھی میں کچھ پڑھ ہی لوں. کیوں نہ چند منٹ جو میرے پاس ہیں زندگی کے وہ میں پڑھ ہی لوں. لہذا جنہوں نے قدر کی ہے، وقت کی قدر کی ہے، جن کے پاس علم کی قدر ہے، انہوں نے ایسے علم حاصل کیے ہیں. وہ علم کے لیے ایسے پیچھے لگے رہتے تھے. تو لہذا ہمیں دین کے بارے میں کم از کم ضروری باتیں ضرور سیکھتے رہنا چاہیے. کبھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے. نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، جو 5 ارکان ہیں، اس کے بارے میں بنیادی طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، کچھ سیکھتے رہنا چاہیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری ابھی تک نماز مکمل صحیح نہیں ہے، آپ کا مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ روز نئی چیز ہم جب پڑھتے ہیں کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں؟ ایک جستجو رہنی چاہیے. اللہ نے جستجو کا اجر دینا ہے. جس دن ہم نے چھوڑ دیا اس دن ہم غافلوں میں شامل ہو گئے. جس دن ہم نے چھوڑ دیا اس دن غافلوں میں شامل ہو گئے. جب ہمیں علم ہو جائے گا
کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا اللہ عذاب دینے والا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب ہمیں علم ہو جائے گا قبر میں عذاب ہوگا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب ہمیں علم ہوگا قبر میں سوال کا جواب دینا پڑے گا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب ہمیں علم ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے۔ جب ہمیں علم ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ نے پہچانا صرف وضو والوں کو ہے، باقیوں کو پہچانے سے انکار کر دیں گے، ہم وضو کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب ہمیں علم ہوگا کہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، جب ہمیں علم ہوگا کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جب ہمیں علم ہوگا کہ محشر کے ہولناکیاں بڑیاں ناقابل برداشت ہے، پھر ہم غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ غفلت کا شکار اس لیے ہے کہ ہم نادان ہیں، ہم جاہل ہیں۔ تو سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ ہم سیکھیں، اور یہ سیکھنے کا عمل اللہ سے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سوال کیا، رب زدنی علما۔ پہلا علاج کیا ہے؟ سیکھتے رہیں، علم حاصل کریں، جہالت کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی کم علمی کو علمی میں بدلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سب یہ سمجھے کہ میں کوئی عالم دین بن جاؤں، وہ تو بندہ کبھی بھی نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر اضافہ ہو نا علمی اعتبار سے۔ بالکل ہم ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ مناسب نہیں۔ دوسری بات، اللہ کی یاد زیادہ ہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ یہ 5 مرتبہ اللہ نے اسی لیے تو بلایا ہے کہ مجھے یاد کیا جائے۔ دوپہر کے وقت کیوں بلایا کہ دوپہر ظہر کا وقت جو ہوتا ہے یہ اپنی مصروفیت کا عروج ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کہیں اپنے کام میں مجھے بھول نہ جائے، فوراً آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ، فوراً آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تمہارا کاروبار بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کی طرف بلایا ہے تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ پھر جب حساب کتاب کا وقت ہوتا ہے، مغرب عصر کا وقت ہوتا ہے، تب پھر بلا لیا جاتا ہے کہ اپنے حساب کتاب میں پڑے نہ رہو، حساب کتاب اس ذات کو بھی دینا، اس طرف آؤ۔ مغرب کے بعد لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، تب بھی سونے سے پہلے، تب بھی، اس لیے اللہ نے یہ یاد کروانے کے لیے اقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز کیا ہے؟ میری یاد کے لیے ہے۔ یہ ایک یاد کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کمرشل چلتے ہیں، میچ لگا ہو، ٹی وی لگا ہو، کوئی چیز چل، کمرشل چلتے ہیں، ایک چیز ایک دن کے اندر پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ دکھا دیتے ہیں، اس پہ نہیں اکتاتے۔ کیوں دکھاتے ہیں؟ کسی چیز کی مشہوری دیتے کمرشل میں کیوں دکھاتے ہیں؟ یہ ان کو پکی یاد ہو جائے کہ یہ کمپنی جو ہے نا وہ یہ چیز بیچتی ہے، یہ کمپنی یہ چیز بیچتی ہے۔ اللہ کو جتنا یاد کریں گے وہ کمپنی نہیں ہے، اللہ کو جتنا یاد کریں گے اللہ اتنا آپ کو یاد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ کرتا ہے سوچتا ہے ویسا میں ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف ایک بازو آؤں گا، اگر کوئی پیدل میری طرف آئے گا میں بھاگ کے آؤں گا۔ یعنی وہاں رسپانس ملتا ہے، یہاں تو یاد کر بندہ اکتا جاتا ہے نا۔ آپ اللہ کو یا ربی کہیں گے، اللہ فرماتے یا بدی، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ یہاں آپ کونسلر کو بلائیں وہ جلدی باہر نہیں آتا، بڑے عہدے والے تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، آپ اس کو یاد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا تم یاد کرو گے اس سے بہتر طریقے سے میں یاد کروں گا۔ میں اپنی کابینہ میں، فرشتوں کی کابینہ میں یاد کروں گا، میں اپنی اس مخلوق میں یاد کروں گا جو مقدس مخلوق ہے، اس میں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا آپ کی طرف بھاگ کر آنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا تھوڑا سا کام تم سوچو گے کہ وہ کام پہلے ہو جائے گا، تم سوچو گے وہ کام پہلے ہو جائے گا۔ لہذا مثل الذی یذکر ربہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والا ایسے جیسے زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ایسے جیسے مردہ ہے۔ اب جس کی جان نکل گئی ہے اس کے لیے اذان جتنی مرضی اٹھ کے جائے گا، اس کے لیے جو مرضی آپ کہیں گے وہ جواب دے گا،
ایسے ہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے اللہ کا وہ ایسے ہے جیسے حیات ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا چلتی پھرتی لاش ہے. آپ اس کو زندہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. تو دوسرا علاج کیا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے. ذکر و اذکار کا وقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، کہ کیسے کیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں ذکر بتائے، کیسے کیسے نسخے بتائے ہیں جو زندگی بدل کے رکھ دینے والے ہیں. ہم ڈھونڈے وہ شاندار ذکر و اذکار. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے، اسٹیٹ بینک ساری خالی ہو سکتی ہے، ورلڈ بینک خالی ہو سکتی ہے، لیکن جنت کا خزانہ بھی کم ہو سکتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اگر خزانے چاہتے ہیں. لیکن ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی. ہماری سوچ ہے سطحی، جو سامنے نظر آتا ہے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ، ہم تب تک سمجھتے نہیں جب تک حقیقت سامنے میں آ جائے گی. اور جب حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر ہم بھاگنے کی کوشش کریں کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. لہذا ابھی اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تیسری بات تلاوت قرآن. جو کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی غفلت دور ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی نماز کے اندر 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ اس کو غافلوں میں شامل نہیں کرتا. اللہ اس کو غافلوں میں شامل نہیں کرتا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سینوں کی بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریاں ہیں تو قرآن پڑھیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو پیٹ کی بیماریاں ہیں قرآن پڑھنے سے کم ہو جائیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بند سب کچھ بند کیا تھا. وہ کہتے تھے مجھے جب بھوک لگتی تھی 40 دنوں کے اندر جب مجھے بھوک لگتی تھی میں تلاوت شروع کر دیتا تھا، میری بھوک ختم ہو جاتی. جب مجھے پیاس لگتی تھی میں تلاوت شروع کر دیتا تھا، میری پیاس ختم ہو جاتی. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ روزے کی حالت میں ہو، جب آپ کو شدید روزہ لگ رہا ہو نا، آپ تھوڑی سی آواز میں گنگنانے کی آواز میں تلاوت شروع کر دیں آپ کا روزہ لگنا ختم ہو جائے گا. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. تو گویا اس کے اندر شفا ہے. پیٹ کی بیماری اور دل کی بیماری، روحانی بیماری، وہ غفلت کی ہے، سستی کی ہے، کائلی کی ہے. اس کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. اس کو دھونا ہے، اس کا بائی پاس کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے تو پھر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ قرآن کی تلاوت میں کیا رکھا ہے، لوگ سارے کام چھوڑ کے صرف تلاوت ہی کریں. اس کے اندر ہے کیا؟ یہ سینوں کی شفا ہے، یہ دلوں کا نور ہے، یہ دماغ کا نور ہے، یہ روشنی ہے. کہتے ہیں اگر کسی لوگوں کو حقیقی معنوں میں اس کی سمجھ آ جائے اپنے کام چھوڑ دیں، وہ زیادہ یہی کام کریں. تیسری بات، تیسرا علاج یہ ہے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہو. چوتھا استغفار. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. غفلت سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور یہ نقطہ ختم ہوتا ہے صرف اور صرف توبہ کے آنسو سے. توبہ کا ریموور یہی ختم کر سکتا ہے، اور کوئی اس سیاہی کو ختم نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے بعض دفعہ اس کی توبہ ایسی ہو جاتی ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو اتنی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن کوئی کرنے والا ہو تو یہ کہ اگر دل کالا ہو چکا ہے، دل میں ایسی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سستی کا اور کاہلی کا شکار ہوں، غفلت کا شکار ہوں، آپ رب کے سامنے ایک آنسو بہا کے دیکھیں، اگلے دیکھیں، بلکہ اسی وقت اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے. اسی وقت آپ اپنے اندر ایک سستی ختم ہو جائے گی، چستی محسوس کریں گے. اپنے اندر آپ ایک حرارت محسوس کریں گے کہ جب ایک آنسو اللہ کے خوف سے بہہ جائے گا. یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کا اثر ہے. چوتھی بات ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اور پانچویں بات ہے دعا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر دیں. ہر کام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. کوئی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں دور دور تک کوئی دکان نہ ہو، صحرا ہو،
مشکل راستہ ہو یا پہاڑی علاقہ ہو، وہاں آپ کا ایک جوتا ٹوٹ جائے تو پھر چل کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اندر حکمت کیا تھی۔ ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگے؟ اس صحرا میں اگر آپ اس وقت اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ میں چلوں گا کیسے، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں آبادی کا، تو میں کیسے چلوں گا، پیدل اس کے بغیر جوتے کے بغیر چلا نہیں جائے گا، تو گویا یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والی کون ذات ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لہذا ہر اس نعمت کا تب احساس ہوتا ہے جب وہاں نعمت وہ میسر نہ ہو اس کے ختم ہونے پر۔ لہذا یہ احساس تب ہوگا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تسمہ بھی ٹوٹے اللہ سے مانگے، باقی تو بات ہی ختم ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے وہ کام شروع کر لے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یسأل اللہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، یا اللہ اس پر غصے ہو جاتے ہیں، اللہ کا غصہ اس پر شامل ہو جاتا ہے۔ مانگتے نہیں، ہم کئی سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو روٹین کی بات ہے، گھر کا چولہا جل رہا ہے، یہ روٹین کی بات ہے، میں نوکری کرتا ہوں مجھے تنخواہ ملتی ہے، یہ روٹین کی بات ہے۔ یہ روٹین کی نہیں ہے، روٹین ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہر وقت عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے برے وقت سے اور آفات سے۔ لہذا ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے بھی رہے، عافیت مانگتے رہے، مستقل مزاجی مانگتے رہے، دین پر استقامت مانگتے رہے۔ یہ سب مانگنے والی چیزیں ہیں، جو اللہ سے مانگے اللہ دیتا ہے، اور اگر آپ مانگنا چھوڑ دیں گے اللہ کی ناراضگی شامل ہو جائے گی۔ اور چھٹی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی هؤلاء الصلوات المکتوبات، جو بندہ اس چیز کی پابندی کرتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو غافلوں میں نہیں لکھتا، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کو غافلوں میں نہیں لکھتا جو باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اب بہت سارے آپ دیکھیں گے، اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے جو ہر اس بندے کو ڈھونڈتا ہے جو بتائے کہ لگتا ہے ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور بعض کو تو ایسے دیکھا ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں لوگ، بعض تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں کیا، وہ سمجھتے اسے کچھ نہیں پتا، یہ ناکام بندہ ہے، اس کو کوئی علم نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں ہاں آپ کے اوپر کچھ ہوا، کہتے ہیں یہ کوئی پہنچی سرکار ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے، یہ کیوں وبا آئی ہے، کیوں پریشانی ہے، اس پریشانی کا علاج کیا ہے۔ اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ چلے کاٹنے والے جو قبرستان میں راتیں گزارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کئیوں نے روز نئے واقعات سامنے آتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں ایک 40 دن کا چلہ بتانے لگا ہوں، اور یہی چلہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی چلہ نہیں ہے، صرف 40 دن کا چلہ ہے، اور وہ چلہ ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس چلہ کرنے والا جس نے یہ چلہ کیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے دعا کروائیں، آپ کی پریشانیاں دور ختم ہو جائیں گی، اور آپ اس کی طرف دیکھ کر آپ بھی یہ چلہ کاٹ لیں۔ یہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا میں بہت مصروف ہے، آج سارا دن میں نے کھانے چھوڑ دیا، 2-3 دن ہو گئے میں نے کھانے نہیں گیا، 8 دن ہو گئے کھانے نہیں گیا۔ جتنا کھانا ضروری ہے اتنا نماز، اتنی نماز ضروری ہے، اتنی ہی جس طرح جسم کے لیے یہ خوراک ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے نماز ضروری ہے۔ اگر جسم کو خوراک نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ جسم کمزور پڑ جائے گا۔ اگر روح کو آپ نماز نہیں دیں گے، قرآن نہیں دیں گے، ذکر نہیں دیں گے، روزہ نہیں دیں گے، یہ کمزور ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی۔ اس کے لیے چلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی 40 یوما فی جماعت، جو بندہ 40 دن بعد جماعت نماز ادا کر لیتا ہے، 40 دن کا چلہ ہے، جو بندہ 40 دن بعد جماعت تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیرۃ الاولیٰ، تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت لہ براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق، جو 40 دن یہ کر لیتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے اور منافقت سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ ہے کوئی مشکل؟ آپ پکے پیر ہیں،
40 दिन ये कर लें, आप पक्के पीर हैं आपकी हर, क्योंकि जो जन्नती बंदा है उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। जो जन्नती बंदा है उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती है। और जिसका दिल साफ है उसकी भी कोई दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि निफाक से पाक हो जाता है। कितनी बीमारियां हैं दिल की, सारी बीमारियों से बरात मिल जाती है जो ये 40 दिन का चिल्ला काट लेता है। बाजमात नमाज के उलमा तो ऐसे थे जिन्होंने 50-50 साल, वो कहते हैं हमें पता नहीं कि हमने कभी तकबीर उला छोड़ी। बाद ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमेशा अजान जो है हमारे मस्जिद जाने के बाद होती थी। और उनके काम देखें कि उन्होंने जिंदगी के अंदर हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है, हैरान रहते थे कब किया है। जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह की तरफ आने वाले होते हैं, अल्लाह उनके वक्त के अंदर बरकत दे देता है। उनको पता ही नहीं होता ये काम कैसे हो गया है, बंदा बाद में देखता है ये कैसे हो गया। और आज हर बंदा समझे मेरे पास वक्त नहीं है, किया क्या सारे दिन, कुछ भी नहीं करते, क्या है कुछ भी नहीं, मैं फारग हूं। तो आए क्यों नहीं, वक्त नहीं है। यानी ये हालात है हमारे कि वक्त भी नहीं है, काम भी कोई नहीं है। ये क्यों है? इस वक्त के अंदर बरकत तब होती है। 2020 गुजर गया, कल शुरू हुआ था, आज खत्म हो गया। उसके लिए हमने क्या तरीका निकालना है? जश्न मनाए। हमने क्या तरीका निकाला है? एक दूसरे को फिर साल के बाद दुआएं देनी है। हमने क्या तरीका निकाला है? उसके जब दूसरे बाकी सारे 364 दिन है उसके अंदर सिर्फ बगावत और हसद, कीना, बुग़्ज़ सारा कुछ करना है। एक दिन घंटा एक जो ना माफी मांग ले बस। ये कोई पहली बात तो ये कि हमारा ये सिलसिला ही नहीं है हदीस के अंदर कुरान। चले आप हमारे दफ्तरों का सिलसिला है, घरों का सिलसिला है, फैक्ट्रियों का सिलसिला है। हिसाब किताब हर जुमेरात को होता है, हिसाब किताब हर जुमेरात को होता है हमारे दफातर में, या महीने बाद होता है। बैंकों के अंदर सालाना जो है वो सारा हिसाब किताब जमा होता है। साल खत्म हुआ है, ऑडिट होता है, आप भी अपना ऑडिट करके देखिए। अब कम से कम जो हमने 2020 गुजारा है, शायद ऐसा पहले नहीं गुजारा। कितनी अमवात देखी है, कितने मुश्किल हालात देखे हैं, ऐसा कभी देखा ही नहीं। दुनिया तिलपिट हो गई है, निजाम धर्म भरम हो गया है। इस धर्मी भरमी के अंदर भी हमने अपने आप को मुर्तब नहीं किया, अपने आप को तरतीब नहीं। वो कासिम अली शाह ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। वो कहते कागज है ना, बड़ा कीमती कागज है, आप उसके अंदर आपने कोई जायदाद सारी लिखी, चुरन मुड़ करके आप फेंक देना उसको, कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। खाली कागज उसको तरतीब से रख दे तो कोई बंदा उठाएगा तो उसको बड़ा साफ करके रखे, पता नहीं कोई अहम लगता है, बड़ा अहम है ये कागज। अगर चुरन मुड़ करके फेंक देगा, वो आपकी 10 मरले की जायदाद है, वो भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी कम से कम तरतीब तो दे दें। हमने करना क्या है? हम तरतीब कैसे आ सकती है? सबसे जबरदस्त तरतीब अगर कोई चीज सिखाती हो तो वो नमाज सिखाती है। वो तरतीब आपको ऑटोमेटिकली है कि एक 5 वक्त जो मुसलसल इसका पाबंद बन जाता है, वो हर चीज का पाबंद हो जाता है। आजमा के देख ले, हर चीज का पाबंद, हर वादे की पाबंदी करेगा और अल्लाह भी उसको तौफीक देगा। तो लिहाजा जो 8वां काम है वो कसरत से मौत को याद करें। 2020 ने बहुत मौत याद करवाई है, लेकिन हमने सीखा क्या है? लगता है कुछ नहीं सीखा। कम से कम इससे कुछ सीखें। तो गफलत जो जिंदगी गुजर चुकी है उसको, उसके अंदर जो सुस्ती हुई है, जो काहली हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करें। ये 5, 6, 7, 8 चीजें जो हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कम से कम इन्हीं चीजों को हम अगर अपना लेंगे तो हमारी सुस्ती दूर हो जाएगी, गफलत दूर हो जाएगी, हम अल्लाह के करीब आ जाएंगे, गफलत दूर हो जाएगी, हम अल्लाह के मुकर्रब बन जाएंगे, हमारे जो काम रुके हुए वो भी हो जाएंगे, हमारी जो मुश्किलें हैं आसानियों में बदल जाएंगी। करके देखें, कुछ करें तो सही। 8 है, 8 में से एक का आगाज आज कर दें, दूसरी का कल कर दें, तीसरी का परसों कर दें, करें तो सही कुछ। हम ये समझते नहीं हम कभी अगले साल करेंगे, अगले महीने करेंगे, थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए फिर करेंगे, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए फिर करेंगे। ना फिर गर्मी कम होगी, ना फिर सर्दी कम होगी, फिर वहां कब्र है, फिर माशर है, कोई पता नहीं 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। याद कर लें, इल्म सीखना कसरत से जिक्र है और तिलावत कुरान है, तौबा है, दुआ है, बाजमात नमाज है, जुमे के इसी के साथ जुमा का वक्त से पहले आना, गुज़श्ता जिक्र किया था, वक्त से पहले आना, इसमें भी बहुत सारी बरकतें हैं, इसके अंदर कबूलियत की घड़ी होती है।
اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ علاج ہیں اس روحانی بیماری کے. اس کو کرنے کی کوشش کریں، یہ ڈوز لیتے رہیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.